نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے۔ جنگ کب تک چلے گی؟ کالم نگار ہے سروت جمال اسمعی اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ لگتا تو یہی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوگلی حکمت عملی ابھی دنیا کو مزید نامعلوم مدت تک جنگ کے خوف اور امن کی امید کے درمیان معلق رکھے گی۔ وجہ یہ ہے کہ قیام امن اگر سچ مچ ان کا مقصد ہوتا تو وہ اسلام آباد مذاکرات اور اس کے بعد بار بار ملنے والے قیام امن کے مواقع کو اس طرح ضائع نہ کرتے۔ فی الوقت تو جنگ بندی عملاً ختم ہو چکی ہے۔ ایران پر امریکہ کے حملے اور جواباً امریکہ کی اتحادی خلیجی ریاستوں پر ایران کے حملے از سر نو شروع ہو گئے ہیں۔ اسی گرما گرمی میں ایک امریکی نیوز ویب سائٹ کے حوالے سے یہ خبر بھی گرم ہے کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں میں جنگ بندی میں توسیع اور 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری باقی ہے۔ تاہم اسلام آباد مذاکرات سے لے کر ان کے اب تک کے رویے کو سامنے رکھا جائے تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ منظوری کی بجائے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے بنتی ہوئی بات بگڑ جائے گی۔ پچھلے چند روز کے دوران بھی ایک طرف مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے مسلسل امید افزا خبریں آتی رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایران پر حملوں کی دھمکیاں اور پھر ان دھمکیوں پر عمل بھی شروع ہو گیا۔ جوہری ہتھیاروں کے معاملے میں سابق سپریم لیڈر سید علی خامنائی شہید کے اس فتوے کے مطابق کہ جوہری ہتھیار بنانا، انہیں ذخیرہ کرنا اور انہیں استعمال کرنا اسلامی شریعت کی روح سے حرام ہے، ایران کا مستقل موقف ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے باوجود یہ گردان جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اسی ہفتے انہوں نے پاکستان سمیت امن کے لیے کوشاں مسلم ممالک جن میں سعودی عرب اور قطر خاص طور پر اہم ہیں ان کو دھمکایا ہے کہ ایران امریکہ مفاہمت کے لیے انہیں ابراہیم ایکارڈ کو قبول کرنا یا بالفاظ دیگر اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہیم ایکارڈ میں ایران کی ناقابل فہم توقع بھی ظاہر کی، حالانکہ اگر ایران کو ایسا ہی کرنا ہوتا تو ایرانی قوم جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کے تحت ایک ہی وقت میں امریکہ اور اسرائیل سے ٹکر لے کر اپنی نہایت قیمتی عسکری، سیاسی، سفارتی اور سائنسی ماہرین کی جانیں اس طرح داؤ پر نہ لگاتی۔ لہٰذا بظاہر امکان اسی بات کا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات سے تیل کے دام روز گھٹتے بڑھتے رہیں گے اور منافع خور سٹے باز مافیا کے وارے نیارے جاری رہیں گے۔ عالمی معیشت بے یقینی کی دلدل میں دھسی رہے گی اور یوں قرۂ ارض پر استحکام کی بجائے افراتفری کی گرفت مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد بھرپور جنگ نہ بھی ہوئی تو دنیا کے اربوں انسانوں کا حال آج سے زیادہ ابتر ہو چکا ہوگا۔ بصورت دیگر جنگ کی تباہ کاریاں روئے زمین کے بہت سے بارونہ خطوں کو ویرانوں میں تبدیل کر چکی ہوں گی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نقصانات سے کہیں زیادہ نقصان پوری انسانی دنیا کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آج جنگ کو سائنس و ٹیکنالوجی نے ماضی کی نسبت سینکڑوں گنا زیادہ تباہ کن بنا دیا ہے، جبکہ سابقہ جنگوں کا ایک سرسری سا جائزہ ہی سینے میں دل رکھنے والے کسی بھی انسان کو خون کے آنسو رلا دینے کے لیے کافی ہے۔ محتاط اندازوں کے مطابق پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کم از کم 1.5 کروڑ فوجی اور 2.5 کروڑ عام شہری مارے گئے۔ زخمی ہونے والوں اور عمر بھر کے لیے معذور ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جنگ کی بھٹی میں جھونکے گئے مالی وسائل آج کے حساب سے 170 ٹریلین ڈالرز بنتے ہیں۔ ویتنام، عراق اور افغانستان کی جنگیں بھی لاکھوں انسانی جانوں اور کھربوں ڈالر کے مالی وسائل کے ضیاع کا بھی سبب بنے۔ ایران امریکہ جنگ پر آنے والے اخراجات کا اندازہ بھی تقریباً 1 ٹریلین ڈالرز لگایا گیا ہے۔ یہ وسائل اگر زمین کے باسیوں کی زندگیاں آسان بنانے، دنیا سے غربت مٹانے، تباہ کن ماحولیاتی تبدیلی کی راہ روکنے، دولت کے ظالمانہ ارتکاز کو روکنے، ہر بچے کو مفت تعلیم کی سہولت فراہم کرنے، بین الاقوامی تنازعات کے منصفانہ حل کو یقینی بنانے اور انسانی فلاح کی دیگر مدوں میں خرچ کیے جاتے تو قرۂ ارض کو جنت کا نمونہ بنایا جا سکتا تھا۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ دنیا کو جنگوں سے نجات دلانے اور آئندہ جنگ کے خطرات سے بچانے کی خاطر پوری دنیا کے رجحان ساز اہل علم و دانش، ذرائع ابلاغ سے وابستہ دردمند افراد، سیاسی اور سماجی رہنما، عدالتوں کے مسند نشین، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور جنگ سے نفرت اور امن سے محبت کرنے والے ہوش مند حکمران ایک عالمگیر تحریک برپا کریں۔ امریکہ کی عوام کو خاص طور پر سمجھایا جائے کہ جنگوں کی آگ بھڑکانے کا جو کھیل ان کی قیادت کھیل رہی ہے، اس میں صرف دوسرے ہی نہیں بلکہ خود ان کا ملک بھی بھسم ہو سکتا ہے۔ معاشی بحران کروڑوں کھاتے پیتے افراد کو فاقہ کشی سے دوچار کر سکتا ہے۔ جدید ہولناک ہتھیار لمحوں میں ہستی بستی آبادیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایران یا عرب دنیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔
لہٰذا اپنے حکمرانوں کو جنگ کھیلنے سے باز رکھنا خود امریکیوں کی بقا کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ایرانی قیادت کو بھی اس حقیقت کے پیش نظر خلیجی ممالک پر حملوں کی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایران کو سمجھنا چاہیے کہ خلیجی ممالک پر حملوں سے اسرائیل کے مقاصد پورے ہوں گے، کیونکہ عرب ممالک اور ایران کی لڑائی لازمی طور پر خلیجی ریاستوں میں اسرائیل کی مداخلت اور گریٹر اسرائیل کی راہ کو ہموار کرے گی۔ لہٰذا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں بھرپور تعاون پوری عالمی برادری کے مفادات کا ناگزیر تقاضا ہے، جبکہ اس کے برعکس رویہ سب کے لیے تباہی کا پیغام لائے گا۔